أكلت الفارة ثم شربت على طوره الماء يتنجس إلا إذا مكثت ساعة. کہا کہ اگر بلی نے چوہا کھایا اور اس کے بعد بالفور پانی پی لیا تو یہ پانی نجس ہوگا. ہاں اگر کچھ وقت گزار کر اس کے بعد پانی پی لے، مثلا لوٹے سے بلی نے پانی پی لیا یا کسی اور چیز سے، تو پھر نجس نہیں ہوگا. وجہ یہ کہ لغسلها فمها بلعابها، کہ اکثر وہ زبان کو پھیرتی رہتی ہے اپنے ہونٹوں پر، منہ پر، اور اپنے منہ کی صفائی کرتی ہے. والاستثناء، یہ جو استثناء فرمایا کہ الا اذا مكثت ساعة على مذهب ابی حنیفة و ابی یوسف رحمہ اللہ، یہ شیخین کی مذہب پر ہے. ویسقط اعتبار الصب للضرورہ، یہاں پر اگر آپ یہ بات کر لیں کہ امام یوسف صاحب نے تو سب کا شرط لگایا تھا ہر جگہ کہ ازالہ نجاست کے لیے کیا ضروری ہے؟ سب بہانا ضروری ہے. یہاں پر بھی نے تو کچھ نہیں بہایا منہ پر، یعنی لعاب نہیں بہایا، پانی نہیں بہایا، تو یہ کیسے پاک ہو گیا؟ تو فرمایا کہ یسقط اعتبار الصب للضرورہ، اس لیے کہ ضرورت کی وجہ سے یہاں سب کا شرط ہم نہیں لگاتے. ضرورت یہ کیا ہے؟ طواف وغیرہ ہے کہ بلی گھروں کے اندر عام درست کیا دی جاتی ہے. اگر ہم اس کے اندر سب کا شرط لگائے یا سب اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، کوئی انسان تو نہیں کہ سب کر لے اپنے اوپر پانی بہائے. آگے فرماتے وسور الدجاجۃ المخلات مکروہ. دجاجہ کی دو قسمیں ہیں، ایک دجاجہ مخلہ ہوتا ہے، ایک دجاجہ غیر مخلہ ہوتا ہے. دجاجہ غیر مخلہ ہوتے ہیں جو لوگ بند کر لیتے ہیں، کسی جگہ پر باندھ لیتے ہیں، تو وہ نجاست نہیں کھاتی، اپنی بھی اور کسی اور چیز کی نجاست نہیں کھاتی. اگر وہ پانی پی لینا اور اس کا منقار یعنی اس کی چونچ گندگی کو نہ لگے، اسی طرح اس کے پاؤں میں جو گندگی ہوتی ہے اس کو بھی نہ لگے، تو اگر وہ مرغی کسی جگہ پانی پی لے تو اس سے پانی مکروہ نہیں ہوگا. ہاں وہ مرغی جو کیا ہو الدجاجۃ المخلۃ خلا یخلی تخلیۃ، کیا منع ہے؟ چھوڑنا، رہا کرنا. المخلۃ منع رہا کردہ شدہ مرغی، وہ جو چھوڑی گئی ہو. تو ایسی مرغی جو ہے ہر جگہ پھرتی رہتی ہے، اپنی گندگی بھی کھاتی ہے اور چیزوں کی بھی گندگی کھاتی ہے. تو فرمائے کہ اگر ایسی مرغی کسی جگہ پانی پی لے تو مکروہ، اس کا جھوٹا کیا ہے؟ مکروہ ہے. وجہ ہے کہ لأنها تخالط النجاسۃ، کہ نجاست کو خلط مل کرتی ہے، کھاتی بہت ساری چیزیں کھاتی. ولو كانت محبوسۃ، اگر مرغی کسی جگہ محبوس ہو، بند کر دی گئی ہو، بحیث اس طور سے کہ لا يصل منقارها، اس کی چونچ نہ پہنچے، لا ما تحت قدمیہا، اپنے قدم کے نیچے کی چیزیں نہ کھائے، اسی طرح کسی اور گندگی کو بھی نہ کھا سکے، تو لا یکرہ، پھر اس کا جھوٹا مکروہ نہیں ہوگا. لوقوع الامن عن المخالطۃ بالنجاسہ، پھر اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ امن ہوتا ہے، محفوظ ہوتی ہے. فرمایا وَكَذَا سُورُ السِّبَاعِ الطَّيْرِ، اسی طرح جو کیا ہے چرندے پرندے، وہ پرندے جو کیا ہے چیرنے والے ہیں، شکار کرنے والے پرندے، ان کا جھوٹا بھی مکروہ ہے. وجہ ہے کہ لأنها تأكل المیتات، کہ یہ پرندے مردار چیزیں کھاتے ہیں، مثلا کوا دیکھے یا اسی طرح چھیل دیکھے، اور بہت سارے کیا ہے پرندے ہیں جو کیا کر لیتے ہیں؟ مردار کھاتے، سانپ کھاتے ہیں، کسی جگہ مردار پڑا ہو اس کو بھی کھاتے ہیں، گندگی بھی کھاتے ہیں. تو فشبہت دجاجۃ المخلات، یہ مشابہ ہو گئے دجاجہ مخلات کے ساتھ، تو لہٰذا ان کا بھی پیا ہوا بقایا جھوٹا کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا. وعن ابی یوسف رحمہ اللہ، امام یوسف صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ انہا اذا کانت محبوسہ، اگر یہ سباع الطیر محبوس ہو، کسی جگہ بند ہو یا پنجری میں کسی اور چیز میں، یعلم صاحبها، اور اس کی مالک صاحب کو معلوم ہو کہ انہ لا قدر علی منقارها، کہ اس کی چونچ پر کوئی گندگی، کوئی نجاست نہیں ہے، تو لا یکرہ، اگر وہ پانی پی لینا تو اس کا پیا ہوا پانی بقیہ جھوٹا کیا ہوگا؟ مکروہ نہیں ہوگا. لوقوع الامن عن المخالطۃ، کہ وہاں پر امن موجود ہے کہ مخالطہ اس نے نہیں کیا.
واستحسن المشائخ رحمہ اللہ، مشائخ رحمہ اللہ نے اس روایت کو کیا کر دیا ہے، مستحسن سمجھا ہے ضرورت الناس کی وجہ سے، واستحسن المشائخ هذه الروایت، اور اسی پر فتویٰ بھی دیا ہے۔ یہ تو عام مرغیوں، اسی طرح سے سباع الطیور کا حکم آپ کو بتایا۔ آگے بتا رہے کہ سواکن البیوت، وہ چیزیں جو گھروں میں رہتی ہے، گھروں میں آتی رہتی ہے، اس کے سور اور جھوٹی کا کیا حکم ہے؟ تو فرمایا کہ وہ سور و ما یسکن البیوت، وہ چیزیں جو گھروں میں رہتی ہے، رہائش اختیار کرتی، کل حیت جیسے سانپ، والبار چوہا وغیرہ، مکروہ ہے، ان کا جھوٹا بھی مکروہ ہے۔ وجہ کے لیے ان حرمت اللحم اوجبت نجاست السور، کہ ان کا گوشت حرام ہے تو گوشت کی حرمت نے کیا کر دیا، ان کی جھوٹے کا حکم نجس کی طرف بدل دیا، یعنی اس کا جھوٹا، ان کا جھوٹا کیا ہے، مکروہ ہوگا، ظاہر سی بات ہے کہ گوشت حرام ہے تو بلی جیسا حکم ہے ان کا۔ الا انہ سقطت النجاسہ، ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کا جھوٹا کیا ہو، نجس ہو، البتہ علت ثواب کی وجہ سے، ضرورت الناس کی وجہ سے، بار بار درد کی وجہ سے لوگوں کو اس طرح کی چیزوں سے بچنا مشکل ہے، برتنوں کو بچانا مشکل ہے، تو سقطت النجاسہ، تو نجاست کیا ہو گئی، ساقط ہو گئی، لعلت الثواب، تو زیادہ سے زیادہ فبقیت الکراہۃ، کراہت باقی رہے گی۔ والتنبیہ علی العلۃ فی الحرہ، اور تنبیہ جو ہے اوپر کی گئی ہے کہ وہ علت کیا ہے، موجود ہے، جو علت حرہ میں موجود ہے نا بلی کے اندر، وہی علت ان جانوروں میں بھی موجود ہے۔ یعنی ان جانور کو کیا کر سکتے آپ، کسی اور جانور پر نہیں قیاس کر سکتے کہ کتے پر اس کو قیاس کرے، یا اسی طرح سے کسی بڑے جانور پر قیاس کرے، بس تو اس کو قیاس کرنا کس پر ہوگا، بلی پر، اس لیے کہ بلی بھی چھوٹے سوراخوں میں سے آ سکتی ہے، ہر طرح سے دیواروں کو پلانگ کر، اسی طرح چھوٹے جانور بھی ہر جگہ سے آ سکتے ہیں، تو لہٰذا حرمت لحم کے اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اعتبار اس کا ہوگا کہ علت ثواب زیادہ ہے، لہٰذا حرمت لحم کو چھوڑ کر ہم علت ثواب کی وجہ سے کراہت کے اندر تخفیف لے کر آئیں گے اور کہیں گے کہ مکروہ تنزیہی ہے۔ آگے فرمایا کہ وسور الحمار والبغل یا والبغل مشکوک فیہ، کہ گدھے کا جھوٹا اور خچر کا جھوٹا مشکوک فیہ ہے۔ مشکوک فیہ کا کیا معنی ہے کہ محتاط ہے، کہ اس میں احتیاط کرنا چاہیے، اس لیے کہ کوئی بھی حکم شرعی مشکوک نہیں ہوتا، مقصد ہے کہ یہ کیا ہے، متوقف فیہ ہے، کہ اس میں توقف کیا جاتا ہے تعارض الادلہ کی وجہ سے۔ قیل، کسی نے کہا کہ الشک فی طہارتہ، کہ شک اس کے طہارت میں ہے۔ کیا معنی طہارت میں شک ہے، یعنی نجس ہوگا نا، یا تو نجس یا کیا ہے، طاہر ہے، لأنہ لو کان طاہرا، وہ کہتے کہ اگر یہ طاہر ہوتا نا، لکان طہورا، تو طہور بھی ہوتا، ما لم یغلب اللعاب علی الماء، جب تک ان کا لعاب پانی پر غالب نہ ہو۔ وقیل، کسی نے کہا کہ نہیں، الشک فی طہوریتہ، شک اس کی طہوریت میں ہے، طاہر ہونے میں، طاہریت میں نہیں، اور یہ قول زیادہ راجح ہے۔ آگے فرمانے کے لیے انہو لو وجد الماء، اگر اس شخص کو پانی مطلق مل جائے، لا یجب علیہ غسل رأسہ، تو پھر سر کا دھونا اس پر واجب نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ دیکھیں، اگر ایک شخص نے گدھے کے جھوٹے پانی سے سر کا مسح کیا تھا اور پھر اس کو مائع مطلق مل گیا، تو آیا اب یہ مائع مطلق کے ساتھ مسح سر کرے یا نہ کرے؟ نہیں کرے گا نا، ظاہر سی بات ہے، اس لیے کہ یہاں پر شک طہوریت میں ہے، طہارت میں نہیں۔ اگر آپ کہیں کہ مائع مطلق کے ساتھ دوبارہ سر کا مسح کرتے تو اس کا مقصد ہے کہ یہ پانی نجس تھا، حالانکہ نجس نہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ وَقَذَا لَبَنُهُ طَاهِرٌ، اسی طرح گدھے کا دودھ بھی پاک ہے، وَعَرْقُهُ، اسی طرح عرق بھی کیا ہے، پاک، کہ لا يمنع جواز الصلاة، کہ نماز کے جائز ہونے کو نہیں روکتا، اس میں ضرورت کلی ہے، اس لیے کہ لوگ گدھوں پر کیا کرتے، سواری کرتے، سامان لاتے تو اس کا پسینہ بدن کو لگ سکتا ہے۔ یہ جو لبنہ کا آیا پر تو لبنہ حال آنا چاہے، لیکن یہ جنس کی وجہ سے لبنہ کا ہے، اس لیے کہ دودھ گدھا نہیں دیتا بلکہ گدھی دیتی ہے، یعنی
وکذا لبنها یعنی لبن الحسان طاہر نہیں، قول صحیح قول یہ ہے کہ اس کا دودھ کیا ہے، نجس ہے۔ وَإِن فَحُشَ فرمائے کہ اگرچہ یہ پسینہ زیادہ لگا ہو پھر بھی کیا ہوگا، نماز اس کے ساتھ پڑھنا جائز ہوگا۔ فَكَذَا سُورُهُ اسی طرح اس کا یہ جو کیا ہے جھوٹا ہے وہ بھی کیا ہوگا کہ نماز وغیرہ کو نہیں روکے گا، بلکہ صرف ہوگا تو طہور نہیں رہے گا، طاہر رہے گا۔ وہ الاصح یہی روایت زیادہ صحیح ہے۔ وَيُرْوَى نَصُّ مُحَمَّدٍ عَلَى طَهَارَتِهِ امام محمد رحمہ اللہ سے یہ نص روایت کیا جاتا ہے کہ یہ طاہر ہے۔ وسبب الشک اب یہاں پر شک کا سبب کیا ہے، توقف کا سبب کیا ہے، تو فرمایا کہ یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک ہے تعارض الادلہ فی اباحتہ و حرمتہ کہ دلائل گدے کے متعلق متعارض ہے، بعض دلائل سے معلومت ہے کہ گدھا کیا ہے، مباح ہے، بعض سے معلومت ہے کہ حرام ہے۔ اور دوسرا سبب کیا ہے، او اختلاف الصحابۃ عنہم فی نجاستہ و طہارتہ، اسی طرح صحابہ کا بھی اختلاف ہے کہ اس کا جھوٹا نجس ہے یا طاہر ہے۔ وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ سے مروی ہے کہ انہ نجس کہ بس یہ نجس ہے، ترجیحا للحرمت والنجاست ترجیح دیں گے حرمت کو اباحت پر اور نجاست کو طہارت پر۔ آگے فرمائیں کہ والبغل یہ جو خچر ہے من نسل الحمار یہ گدھے کی نسل سے ہے، یعنی گدھا گھوڑی کے ساتھ مل جائے اس سے یہ خچر پیدا ہوتا ہے، فیکون بمنزلتہ لہذا اسی کے بمنزلے ہے۔ فإن لم یجد غیرہما اگر کسی شخص کو پانی نہ مل جائے سور حمار اور سور بغل کے علاوہ تو یتوضأ بہما دونوں سے وضو بھی کرے گا، ویتیمم ساتھ ساتھ تیمم بھی کرے گا، ویجوز ایہما قدم ان دونوں میں سے جس کو مقدم کرے تیمم کو یا اس سور حمار کو یا سور بغل کو دونوں جائز ہے۔ وقال ظفر رحمہ اللہ امام ظفر نے فرمایا کہ لا يجوز جائز نہیں الا ان يقدم الوضوء پہلے وضو کو مقدم کرے گا، لأنه ماء واجب الاستعمال اگرچہ سور یا بغل یا حمار ہے لیکن پانی تو ہے لہذا یہ واجب الاستعمال فشبہ الماء المطلق ماء مطلق کے ساتھ مشابہ ہے۔ ولنا کہتے کہ ان المطہر احدہما کہ فی الواقع فی الحقیقت مطہر تو ایک شے ہے، فیفید الجمع دون الترتیب لہذا ترتیب وغیرہ کی بات نہیں کرنی چاہیے کہ وضو کو مقدم کرے یا تیمم کو مقدم کرے، بلکہ جمع کر لے، بس دونوں کو جمع کر لے سے فائدہ ہوگا۔ وسور الفرس طاہر عندہما فرس یعنی گھوڑے کا جو جھوٹا ہے وہ پاک ہے، لأن لحمہ مأکول کہ اس کا گوشت کھایا جاتا ہے، البتہ آلت القتال آلت الجہاد کی وجہ سے اس کی گوشت علماء نے منع فرمائے ہے۔ وقتا عنده فی الصحیح اس طرح امام ابو حنیفہ سے بھی مروی ہے صحیح روایت کے مطابق کہ اس کا گوشت کیا ہے، پاک ہے۔ لأن الکراہۃ لإظہار شرف یہ جو مکروہ کہا ہے کہ اس کا گوشت مکروہ ہے یا وغیرہ تو اظہار شرف کے لیے کہ آلت القتال ہے۔ اب تو مسئلہ ہو گیا نا، اب دلائل کو دیکھ لی، اسی طرح بات کو دیکھ لی کیا بات ہے۔ پہلے تو یہ سمجھ لی کہ جب دلائل کے اندر اختلاف آ جائے نا، تعارض آ جائے، جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ اگر آیتین کے اندر کیا ہو تعارض ہو تو ہم رجوع کرتے ہیں کس کی طرف، سنتین کی طرف، حدیثین کی طرف۔ اگر حدیثین میں کیا ہو اختلاف آ جائے تو پھر اخبار صحابہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اگر اس میں بھی کیا ہو اختلاف ہو تو پھر قیاسین کی طرف رجوع کرتے ہیں، اگر قیاسین میں بھی اختلاف ہو تو پھر تساقط ہوتا ہے، استصحاب الحال کو لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھ لے گدھے کے متعلق احادیث میں حدیثین میں کیا ہے، اختلاف ہے، تعارض ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ دیکھیں خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ جو ہانڈ یا آپ لوگوں نے بھر دی ہے کس سے، گدھے کے گوشت سے، اس کو انڈیل لو۔ تو تمام صحابہ نے کیا کر دیا، گدھوں کے گوشت کو پھینک دیا اسی موقع پر، حرام ہو گیا نا، تو یہ حرمت کی دلیل ہے۔ دوسری جگہ پر ایک حدیث ہے اس میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ کے پاس ایک شخص آئے کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں،
تو رسول اللہ نے فرمایا کہ گھر میں کوئی جانور ہے یا نہیں؟ تو اس نے کہا کوئی جانور تو نہیں، البتہ گدھے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل من سمین حمیرات کا، کہ گھر میں جو موٹا گدھا ہونا اس کو کھاؤ۔ تو اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کا گوشت حلال ہے۔ تو اب یہاں پر تعارض آ گیا حدیثین کی طرف، لہٰذا ہم کیا کریں گے؟ اقوال صحابہ کی طرف جائیں گے۔ تو وہاں پر بھی تعارض ہے، وہ کیسے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سور الحمار اور سور البغل کے استعمال کے قائل نہیں تھے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ قائل تھے۔ تو اس میں بھی کیا ہے؟ تعارض ہے۔ آگے ہم جب گئے قیاسین کی طرف، تو گدھے کو اگر ہم قیاس کریں کس پر؟ کتے پر، تو پھر تو نجس ہونا چاہیے۔ اگر بلی پر قیاس کرے تو پھر کیا ہے؟ طاہر و مکروہ ہونا چاہیے۔ کتے پر ہم اس کا قیاس کیوں کرتے ہیں؟ کتے پر ہم اس کا قیاس نہیں کر سکتے، وجہ یہ ہے کتے پر اگر ہم قیاس کریں تو اس وجہ سے کہ دیکھیں جیسے کتے کا گوشت کیا ہے؟ حرام ہے، اسی طرح اس کا بھی حرام ہے، تو اس وجہ سے نجس ہونا چاہیے اس کا جھوٹا۔ اگر بلی پر قیاس کرے تو اس وجہ سے کہ دیکھیں کتوں کو تو اندر کوئی زیادہ نہیں چھوڑتے گھروں میں، اور یہ گدھے جو ہے گھروں کے اندر چھوڑے جاتے ہیں، باندھے جاتے ہیں اور بار بار آتے جاتے ہیں۔ تو بلی کی طرح اس کے اندر علت طواف ہے، ٹھیک ہے، گوشت اس کا حرام ہے بلی کی طرح، لیکن علت طواف کی وجہ سے اس کے اندر تخفیف آ جائے گی۔ تو قیاسین کے اندر بھی تعارض کیا کریں گے، اسی صورت میں تساقط ہوگا نا۔ تساقط کا معنی ہے کہ دونوں قیاسین ساقط ہو گئے۔ اب استصحاب الحال کی طرف جائیں گے۔ استصحاب الحال کا معنی یہ ہے کہ ابقاء ما کان علی ما کان، کہ جس چیز کی پہلی حالت تھی نا اسی پر اسی کو باقی رکھے۔ اگر پہلے سے چیز پاک سمجھ لے، حرام حرام سمجھ لے، کسی اور وجہ سے اس کو ہم حرام یا حلال یا جائز ناجائز کا حکم اس پر نہیں لگاتے۔ تو اب یہاں پر دیکھ لے، اب یہ اختلاف ہے کہ آیا اس کے طہوریت میں اختلاف ہے یا طہارت میں اختلاف ہے۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ سور البغل اور سور الحمار کے طہارت میں اختلاف ہے، مقصد یہ ہوگا کہ نجس ہے یا کیا ہے؟ طاہر ہے۔ بعض نے کہ نہیں، طہارت میں اختلاف نہیں، پانی تو اس کا جھوٹا طاہر ہے۔ طاہر کا کیا معنی کہ اگر کپڑے وغیرہ کو لگے تو کپڑا اس سے نجس نہیں ہوگا، نماز پڑھنا درست ہوگا، البتہ طہور نہیں ہے۔ طہور کا کیا معنی کہ اس سے ازالہ حدث نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے نیت القربت کے طور پر اس کے پانی کا استعمال نہیں ہو سکتا۔ اور راجح قول ہی دوسرا ہے کہ شک یا توقف جو ہم کر رہے ہیں نا، وہ اس میں کر رہے کہ اس کے پانی کی طہوریت، اس کی جوتی کی طہوریت نہیں ہے، البتہ طاہریت ہے، طاہر ہے، طہور نہیں ہے، یعنی مطہر نہیں البتہ طاہر ہے بنفسہ ہی۔ اسی طرح گوشت کا حکم بتایا کہ دودھ کا حکم بتایا، لیکن ظاہر بات یہ کہ دودھ اس کا طاہر نہیں بلکہ نجس ہے۔ تعارض الادلہ کی طرف جب ہم چلے گئے تو آپ کو بتایا گیا کہ دیکھیں استصحاب الحال کے تقاضے کو ہم دیکھ کر ہم یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، اس گدھے کو ہم اپنے اصل پر رکھیں گے کہ چلو سمجھ لو کہ کیا ہے، اس کا گوشت حرام ہے، نجس سمجھ لو، مگر علت طواف جس کے اندر موجود ہے نا، علت طواف جب موجود ہے تو اس کی وجہ سے ذرا تخفیف آ جائے گی۔ اور یہاں پر دلائل کے اندر کیا ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ تعارض بھی ہے، ایک دلیل مبیح ہے، دوسری دلیل محرم ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مبیح و محرم میں تعارض جب آ جائے نا تو ہم محرم کو کیا کر دیتے ہیں؟ ترجیح دیتے ہیں۔ تو لہٰذا زیادہ سے زیادہ ہم یہ کریں گے کہ اس کی جوڑے کے متعلق توقف کریں گے۔ توقف کا معنی ہوگا کہ طاہر رہے گا اس کا جوڑا، البتہ طہور نہیں رہے گا۔ اب ٹھیک ہے، ہمارے پاس اگر گدھے کا جوڑا موجود ہے، دوسرا پانی بھی موجود ہے، تو کیا کر لے؟ تو علماء کی دو اقوال ہے۔ بعض نے فرمایا کہ اس صورت میں کیا کر لے؟ صرف طہور پانی کو استعمال کرے، طاہر کا تو استعمال ہی درست نہیں۔ ہاں، اگر صرف یہی سور موجود ہے، سور الحمار والبغل، تو اب کیا کرے؟ تیمم اور اس کے ساتھ وضو کرے یا نہیں، یعنی ایک کر یا دونوں کو ملائے۔ تو فرمایا بعض علماء نے کہ اسی صورت میں یہ کر لے کہ یہ جو سور البغل والحمار، اس کو تو
بنڈیل دے، یہ پانی کے ہی پھینک دے، تاکہ حقیقی طور پر یہ انسان محتاج بن جائے۔ جب محتاج بن جائے گا تو اب اس کے لیے تیمم کا حکم کیا ہوگا؟ صادر ہوگا کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً، یعنی ماءً مطلقاً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، دونوں کو جمع کرے گا، اور یہی بات ٹھیک ہے کہ دونوں کو جمع کرے گا۔ اب اختلاف اس میں کہ کس کو مقدم کرے، تیمم کر لے پہلے یا وضو پہلے کر لے؟ تو بعض نے کہا کہ یار پہلے کیا کر لے، وضو کر لے، اس کے بعد کیا کر لے، تیمم کر لے۔ ہم کہتے کہ نہیں، دونوں میں اختیار ہے، جس کو بھی مقدم کرے، مگر اچھا یہی رہے گا کہ بس دونوں کو جمع کرے تاکہ فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ ایک مطہر تو ویسے بھی صرف ایک ہے، لیکن یہاں پر جمع کرنا بھی پڑے گا، تو جمع کرنے میں زیادہ فائدہ ہے کہ بس طہارت اس سے حاصل ہو جائے گی، نماز پڑھنا جائز ہوگا۔ ترتیب کی بات کرنا کہ ترتیب کو ہم ضروری قرار دیں کہ بس کیا کرے، پہلے تیمم کو مقدم کرے وضو کو، تو ترتیب کا قول نہیں کرنا چاہیے۔ سور الفرس کے متعلق پتہ ہے کہ وہ کیا ہے، طاہر ہے، اور اس کے گوشت کے متعلق جو کراہت کا قول کیا گیا ہے نا، وہ اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ یہ آلۃ الجہاد ہے، تو قلت آلۃ الجہاد کی وجہ سے ائمہ نے کہا تھا کہ اس کا گوشت کیا ہے، مکروہ ہے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ اس کا گوشت بھی پاک ہے اور اس کا سور جوڑا بھی پاک ہے۔ آگے فرمایا فَإِن لَّمْ يَجِدْ إِلَّا نَبِيذَ التَّمْرِ قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ يتوضأ به ولا يتيمم۔ اگر ایک شخص کے پاس نبیذ التمر موجود ہے تو امام صاحب نے فرمایا کہ وضو کرے گا، تیمم نہیں کرے گا۔ لحدیث لیلۃ الجن، وہ اس حدیث سے استدلال فرماتے کہ لیلۃ الجن کے موقع پر کیا ہوا تھا، یہ ہوا تھا کہ فإن النبی علیہ الصلاۃ والسلام توضأ به حين لم يجد الماء، جب نبی علیہ السلام کو ماء مطلق نہیں ملا تھا تو اس نے نبیذ تمر کے ساتھ وضو فرمایا تھا۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف صاحب نے فرمایا کہ یتیمم نبیذ التمر کی صورت میں کہ صرف نبیذ التمر اس کے پاس موجود ہے، صرف تیمم کرے گا، یہی ائمہ ثلاثہ کا بھی قول ہے۔ ولا يتوضأ به، وضو نہیں کر سکتا، وہ ہوا روایت عن ابی حنیفہ، یہ امام صاحب کی بھی ایک روایت ہے۔ وبه قال الشافعی رحمہ اللہ، یہ امام شافعی اور دوسرے احمد اور مالک رحمہ اللہ نے بھی کہا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، عملاً بآیت التیمم، تیمم والی آیت پر عمل کرتے ہیں، اور کہتے یہ ہے کہ لأنها اقوى، کہ یہ حدیث سے زیادہ قوی ہے، او هو منسوخ بها، یا یہ کیا ہے، یہ حدیث جو ہے اسی آیت تیمم سے منسوخ ہے، اور وجہ ہی فرماتے کہ لأنها مدنیۃ، یہ جو آیت ہے نا یہ مدنی آیت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی، ولیلۃ الجن کانت بمکہ، اور لیلۃ الجن والا جو واقعہ ہے جس کے امام ابی حنیفہ نے مستدل بنایا وہ مکی میں ہوا تھا۔ وقال محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، یتوضأ به ویتیمم، وضو بھی کرے گا اسماء نبیذ کے ساتھ اور ساتھ ساتھ تیمم بھی کرے گا، دونوں کو جمع کرے گا۔ لأن فی الحدیث اضطرابا، کہ اس حدیث میں کیا ہے، اضطراب ہے، اس لیے کہ بعض حدیث میں یہ آیا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے ساتھ لیلۃ الجن میں شاہد سے حاضر تھے، بعض روایت میں آیا ہے کہ اس کے ساتھ حاضر نہیں تھے، تو لہٰذا جب حدیث مسترب ہو جائے نا تو اتنا قوی نہیں ہوتا، لہٰذا تیمم کو بھی ساتھ جمع کریں گے۔ وہ پھر تاریخ جہالہ، اور یہ تاریخ کی بھی کیا ہے، جہالت، تاریخ معلوم نہیں کہ آیت پہلی آئی ہے، یہ حدیث پہلی تھی، اور جب تاریخ مجہول ہونا تو اس وقت ہم نسخ کا فیصلہ نہیں کر سکتے، فوجب الجمع احتیاطا، لہذا حدیث اور آیت پر عمل کرنے کے لیے تیمم وضو دونوں بنائے گا تاکہ احتیاطاً دونوں کو جمع کیا جائے، دونوں پر عمل ہو جائے۔ قلنا، ہم جواب دیتے ہیں حضرت امام ابو یوسف کو کہ دیکھیں لیلۃ الجن، اسی طرح امام محمد کو بھی کہ لیلۃ الجن کانت غیر واحدہ، یا لیلۃ الجن
الجن کانت غیر واحدہ کہ لیلۃ الجن والا جو قصہ در پیش ہوا تھا نا تو وہ ایک مرتبہ نہیں تھا نا، کئی مرتبہ پیش آیا تھا. فلا یصح دعوی النسخ، نسخ کا تو دعوی درست نہیں کہ آپ کہتے کہ یہ کیا تھا، یہ آیت مدنیہ ہے اور لیلۃ الجن مکیہ ہے، اس لیے کہ مدینے میں بھی یہ واقعہ پیش آیا تھا. اور آپ نے جو یہ کہا کہ حدیث کہہ رہی ہے کہ نبی نے تمر سے وضو کر لے، اور ادھر آیت کہہ رہی کہ نہیں بلکہ صرف تیمم کرے گا، اور حدیث جو ہے کیا ہے قوی بھی نہیں ہے، لہٰذا کتاب اللہ پر زیادتی ہم نہیں کر سکتے، یہ دعویٰ بھی ہم نہیں مانیں گے. وجہ ہے کہ والحدیث مشہور، یہ حدیث مشہور ہے. عملت به الصحابۃ، صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس پر عمل کیا ہے. وبمثله یزاد علی الکتاب، اور اس جیسے مشہور متواتر حدیث کے ذریعے سے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا کیا ہے درست ہے. واما الاغتسال بھی، اب آپ مسئلہ غسل کے کس کے ذریعے غسل کرنا ہے کا کیا مسئلہ ہے، تو فقد قیل یجوز عنده، تو یہ کہا گیا ہے امام ابو حنیفہ سے روایت کے مطابق کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ غسل کرنا جائز ہے، اعتبار بالوضو، وضو پر قیاس کرتے ہوئے جیسے وضو جائز ہے اسی طرح غسل بھی جائز ہوگا. وقیل کسی نے کہا کہ لا یجوز، غسل جائز نہیں، کیوں؟ لأنه فوقه، کہ غسل کا درجہ وضو سے زیادہ ہے نا، تو اس لیے اسے جائز نہیں ہوگا. والنبیذ المختلف فیہ، وہ نبیذ جس کے اندر علماء کے اختلاف ہے وہ کون سا نبیذ ہے، تو فرمائے کہ ان یکون حلوا، میٹھی ہو یہ نبیذ، رقیقا پتلی ہو، یعنی چند کھجور اس کے اندر چند کھجور اس کے اندر ملائی گئی ہو، ڈالی گئی ہو، ایسی پتلی ہو کہ یسیل علی الاعضاء کالماء، کی پانی کی طرح اعضاء پر کیا ہو جائے، جاری ہو جائے، بہ جائے. وما اشتد یا وما اشتد منها، اور جو نبیذ کیا ہو جائے، گاڑی ہو جائے، اس میں جاگ آنے لگے، سوار حراما، وہ تو حرام ہے. لا یجوز التوضی به، اس کے ساتھ وضو کرنا جائز نہیں. وَإِنْ غَيَّرَتْهُ النَّارُ، اگر یہی نبیذ کی جس کے اندر یعنی پانی میں جو کھجور ڈالی گئی ہے اگر اس کو آگ نے بدل دیا، آگ پر پکایا، تو فَمَا دَامَ حُلْوًا، اگر وہ کیا ہو صرف میٹھی ہو، تو فَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ، اس میں یہی اختلاف امام صاحب اور صاحبین کا. فَإِنِ اشْتَدَّ، اگر غلیظ ہو جائے، مشتد ہو جائے، گاڑھا بن جائے، فَعِنْدَ أَبِي حنیفہ یجوز التوضی بہ، وضو کے ساتھ جائز ہے. وجہ کیا ہے جواز کی، تو فرمائے کہ لأنه يحل شربه عنده، امام ابو حنیفہ کی نزدیک اس کا پینا جائز ہے. وعند محمد رحمہ اللہ لا يتوضأ به، امام محمد سے کی نزدیک اس کے ساتھ وضو نہیں کرے گا، لحرمت شربه عنده، کہ اس کے نزدیک اس کا پینا ناجائز ہے. ولا يجوز التوضي بما سواه من الأنبذة، یہ تو بات ہے اس نبیز کے متعلق کہ جو مختلف کی ہے، اس کے علاوہ جو دوسری نبیز ہے نا اس کے متعلق فرمایا کہ اس کے ساتھ وضو کرنا جائز نہیں، جتنی بھی اقسام نبیز کی جرین علی قضیت القیاس، قیاس کے تقاضے پر چلتی ہوئے عمل کرتی ہوئے. اب یہاں پر مسئلہ سمجھ لے، نبیذ و تمر، ایک تو وہ نبیذ و تمر ہوتا ہے کہ مثلا آپ نے کھجور ڈالی کس کے اندر، پانی کے اندر، نہ تو اس کا ذائقہ بدل گیا، یعنی نہ تو حلو بن گیا میٹھا اور نہ گاڑھا بن گیا، اس کے ساتھ تو بالاتفاق وضو کرنا جائز ہے. ائمہ ثلاثہ بھی کہتے ہیں، ہمارے ائمہ بھی اس پر متفق ہے. دوسری قسم کی نبیذ وہ ہے کہ حلو بھی بن جائے یعنی میٹھی، اور اس کے علاوہ کیا بن جائے، گاڑی بھی بن جائے، تو اس کے ساتھ بالاتفاق وضو جائز نہیں، امام صاحب کی نزدیک بھی، صاحبین کی نزدیک بھی، ائمہ ثلاثہ کی نزدیک بھی. تیسری قسم وہ ہے جو مختلف ہی ہے، وہ نبیذ ہے کہ حلو تو بن جائے یعنی میٹھی تو ہو، البتہ رقیق ہو، پتلی ہو، بہنے والی ہو، تو اس کے اندر اختلاف ہے. اور اختلاف ہے اور تین مذاہب ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ایسی نبیذ ہونا کہ صرف حل ہو یعنی میٹھی ہو اور گاڑی نہ ہو، تو ایسی صورت میں یہ مائع مطلق کی طرح ہے، لہذا اس کے ساتھ وضو کرے گا، تیمم کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیلۃ الجن میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ گئے تھے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو وہاں ٹھہرایا
اور نبی علیہ السلام جنات کو دعوت تبلیغ دینے کے لیے گئے. جب واپس آ گئے تو عبداللہ ابن مسعود سے ایسے پوچھا کہ آپ کے پاس برتن میں پانی وغیرہ کچھ ہے یا نہیں؟ تو فرمایا کہ میرے پاس سوائے نبیذ کے اور کچھ نہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو طاہر ہے، پاک ہے، لہٰذا یہ دے دے. اس سے نبی علیہ السلام نے وضو فرمایا. تو اس بات کی دلیل ہے کہ دیکھیں تمرۃ طیبۃ وماء طہور جو فرمایا نا، اس کا معنی یہ ہے کہ امام مطلق کی طرح ہے، لہٰذا اس کے ساتھ وضو بنانا کیا ہوگا؟ جائز ہوگا. اور استدلال لیلۃ الجن سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس حدیث میں آیا ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس نبیذ تمر سے وضو نہیں بنا سکتا، بلکہ وضو کرے گا ہی نہیں، بلکہ صرف تیمم کرے گا. اسی طرح ائمہ ثلاثہ نے بھی کہا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ دلیل پکڑی کہ دیکھیں یہ جو لیلۃ الجن والا واقعہ ہے نا، یہ مدنی واقعہ ہے، نہیں یہ جو ہے مکی کے اندر پیش آیا تھا. اور آیت تیمم جو ہے وہ مدنی آیت ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر تقدیم تاخیر بھی معلوم ہو گئی، لہٰذا ہم آیت کو ناسخ قرار دیں گے اور حدیث کو منسوخ قرار دیں گے. اور اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر ہم کہیں کہ وضو کر سکتے ہیں یا دونوں کو ملا کر کریں گے جیسے کہ امام محمد رحمہ اللہ نے کہا، تو پھر یہ کتاب اللہ پر زیادتی ہو جائے گی. اور اس حدیث کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی درست نہیں، اس لیے کہ آیت اقوا ہے. ہم کہیں گے کہ یار یہ جو آپ نے بات کی نا، اس کا بعد میں جواب دیں گے کہ یہ بات درست نہیں ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام یوسف کی طرح ہم یہ نہیں کہیں گے کہ صرف تیمم کرے، اور اسی طرح امام ابو حنیفہ کی طرح بھی نہیں کہیں گے کہ وضو کر لے، تیمم کی ضرورت نہیں، بلکہ دونوں کریں گے، وضو بھی کرے گا، تیمم بھی کرے گا. وجہ یہ کہ دیکھیں حدیث بھی یہاں پر موجود ہے، آیت بھی موجود ہے، اور یہاں پر تاریخ کے اندر جہالت ہے، کسی کو ناسخ قرار دے کر دوسرے کو منسوخ قرار دے کر ہمارے لیے ممکن نہیں کہ تاریخ سے ہمیں واقفیت نہیں، کسی کے تقدیم و تاخیر کا پتہ نہیں. اور اس کے علاوہ حدیث کے اندر اضطراب بھی ہے کہ کئی بعض جگہ آئے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے اس واقعے میں، بعض جگہ تھے موجود نہیں تھے. تو اضطراب کی وجہ سے کیا کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس حدیث پر عمل کریں گے صرف وضو بنائیں گے، بلکہ دونوں کو جمع کریں گے، اور اسی سے فائدہ حاصل ہوگا، دونوں پر عمل ہوگا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں آپ لوگوں نے جو کہا کہ لیلۃ الجن والا واقعہ مکیہ ہے، تو یہ ہم نہیں مانتے. وجہ یہ کہ لیلۃ الجن والا واقعہ صرف ایک مرتبہ پیش نہیں آیا تھا، بلکہ کئی مرتبہ پیش آیا تھا. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو کہا کہ میں موجود نہیں تھا اس واقعے میں، تو اس نے ایک الگ واقعے کا انکار کیا ہے کہ جس میں نبی تمر والا معاملہ پیش نہیں آیا تھا. اور جن حدیث کے اندر اس نے کہا تھا کہ میں رسول اللہ کے ساتھ موجود تھا، تو وہ